کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، AOYQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ اس وقت میں شہر لاہور میں قلندر لاہوری، شاعر مشرق، کشتہ عشق رسول، مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر موجود ہوں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ یہ جس قبر انور کی زیارت کر رہے ہیں، جس مزار مقدس کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو اللہ کے ایک ولی کامل بھی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے کل بھی آپ سے جس عنوان پہ کلام کیا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ دلچسپی، قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا۔ ناظرین اکرام، آج بھی میں اسی عنوان کو لے کے آپ کے ساتھ مزید آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیمات میں، اپنے خطبات میں، اپنی تصانیف میں اور اپنے عمل سے بھی بار بار مسلمانوں کو ایک درس دیا، اور وہ درس یہ ہے کہ مسلمانوں، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، یہ غور کرو کہ تمہارا رب قرآن میں تم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو اس مطابق گزارو جس طرح تمہارے رب نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، قرآن کو اپنے ہاتھ میں روشنی کے طرح پکڑو اور اس کے ذریعے اپنے راستے طے کرو، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ علامہ اقبال کی اگر سیرت کو آپ کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں گے، ان کی سوانح حیات کا کوئی بھی گوشہ یا کوئی بھی پہلو پڑھیں گے، آپ کو قرآن پہ عمل کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس کو زندگی کا حصہ بنانے کا درس آپ کو جا بجا ملے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، جن کے مزار مبارک کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار مبارک کو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جن کے مزار پہ میں حاضر ہو کے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، ان کے پاس کچھ لوگ ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا ہے، آپ نے بہت سے علوم پڑھے ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مذہب پہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی، آپ نے فلسفے پہ بہت سی کتابیں پڑھی، آپ نے تاریخ پہ بہت سی کتابیں پڑھی، وغیرہ وغیرہ، آپ نے بہت سے علوم پہ جو ہے وہ کتابیں پڑھی۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جتنی کتابیں آپ نے پڑھی، آپ کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے؟ سب سے حکیمانہ کتاب آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ اللہ اکبر! یہ سن کے علامہ اقبال نے ان کو کچھ انتظار کرنے کو کہا۔ علامہ اقبال وہاں سے اٹھ کے گئے، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، اور آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ حکیمانہ کتاب کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، جو ہمیں ہمارے خالق سے ملی ہے، جو ہمارے خالق کا کلام ہے۔ اس کائنات کی کامیابیاں کہاں رکھی ہیں اس خالق نے، یہ کائنات کو بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے خیر اور برکت اس نے کہاں رکھی ہے، یہ ہمیں بنانے والا خالق سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے قرآن اٹھایا، ان کو قرآن کریم دکھایا اور فرمایا یہ سب سے حکیمانہ کتاب ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمیں آج رمضان المبارک کے اسی دن، اسی وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ توجہ دینی ہے۔ آج ہم جو ہے فلسفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ ہم منطق کو تو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ ہم جو ہے وہ دنیا کے مختلف علوم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی بڑی ناولز پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اخباروں میں کالمز پڑھتے ہیں، پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر کبھی قرآن پڑھنے کا موقع مل بھی جائے تو اس کے مطالب جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اس میں ہمارا رب ہمیں کیا فرمانا چاہ رہا ہے اس کی ہم جستجو ہی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، علامہ اقبال کی کیا محبت تھی قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی کیا اہمیت تھی ان کے دل میں، اور قرآن کریم کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا علامہ اقبال کو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کا مزار آج بھی جگمگاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آج بھی دنیا میں ان کی عزت کی جا رہی ہے، آج بھی دنیا میں لوگ ان سے اکتساب علم کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے لیے
مشعل راہ بنایا۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال فقط شاعر ہی نہیں تھے بلکہ علامہ اقبال مفکر اسلام بھی تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال کی شاعری میں اکثر ہمیں قرآن کی جھلک نظر آتی ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال کی شاعری اکثر جو ہے وہ قرآن کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا۔ علامہ اقبال نے کہا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہے۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال کے اس شعر میں جہاں کردار اور عمل کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں اسی بات کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار حکم ارشاد فرماتا ہے، عمل صالح، اعمال صالح کرنے کا اور کامل ایمان رکھنے کا۔ اسی کا علامہ اقبال اپنے اس شعر میں درس دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان اور اعمال صالح کو جوڑ کے ذکر فرمایا ہے کہ یہ دونوں ہونا ضروری ہیں اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بننا چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتا ہے تو ایمان ضروری ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ پہلے انسان کامل ایمان والا ہو اور پھر اعمال صالح کرے، وہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا اور اس سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اسی کا درس دیتے ہوئے علامہ اقبال اپنی شاعری میں کہتے ہیں، اسی بات کو اپنے شعر کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے کہتے ہیں علامہ اقبال کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال نے کہا اس میں بھی یقین محکم سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے اور عمل پہم سے مراد عمل صالح ہے۔ علامہ اقبال نے اس سے مراد یہ ہے علامہ اقبال کا کہ حضور علیہ السلام نے جس جہاد میں نفس کو جہاد اکبر قرار دیا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مارنے کو، جو شیطان حملہ کرتا ہے اس شیطان کے حملے سے لڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دینے پر اور اس کو فالو کرنے پر، جس کو حضور علیہ السلام نے جہاد اکبر کہا، اس سے جنگ کس طرح لڑی جا سکتی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اس سے جنگ جو ہے وہ فقط اس سے جنگ لوہے کی تلوار سے نہیں لڑی جاتی، اس سے جنگ جو ہے وہ ایمان کی تلوار اور عمل کی ڈھال سے لڑا جانا ممکن ہے۔ یہی اقبال جو ہے وہ درس دے رہے ہیں قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے ہو، مقرب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اعمال صالح کو اپنا لو اور ایمان کو مضبوط کر لو۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر بھی قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے اس کو ضرور پا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے اس چیز کو وہ ضرور پا لیتا ہے۔ محنت کو ایک یونیورسل ٹروتھ بنایا گیا ہے، جس چیز کے لیے کوشش کرے گا اس کو پا لے گا۔ جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ ہوگا، جیسی محنت کرے گا ویسا ہی نتیجہ پائے گا، جو عمل ہوگا اس کا وہی انجام ہوگا۔ یہی پیغام دے رہے ہیں علامہ اقبال اپنے اشعار میں کہ اگر عمل اچھا ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی دنیا و آخرت میں اچھا پاؤ گے، تو اپنے عمل کو قرآن کریم کے مطابق کر لو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا سارا معاملات کا دار و مدار تمہارے عمل پہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ کہا کہ تم اللہ سے شکوے تو کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے تو ذہن میں آتے ہیں، وسوسے تو ذہن میں ڈالتا ہے شیطان کہ تمہارے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے۔ کبھی تم نے اپنا کردار بھی دیکھا ہے، کبھی اپنے کردار کی طرف بھی غور کیا ہے؟ علامہ اقبال امت مسلمہ کی اس بات پہ توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمارے ذہن میں شیطان یہ غلط فہمی ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس وسوسے کو علامہ اقبال نے اپنے شکوہ میں ذکر کیا کہ کبھی ہم سے کبھی اغیار سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، بنی اغیار کی چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے۔ علامہ اقبال نے جب اس وسوسے کا ذکر کیا تو علامہ اقبال پھر جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ تم یہ وسوسہ تو کر رہے ہو، تم یہ گلہ تو کر رہے ہو، لیکن وہاں سے آواز آتی ہے یہ گلہ کرنے سے، اس وسوسے کا اظہار کرنے سے پہلے، یہ شکوہ کرنے سے پہلے اگر شیطان یہ وسوسہ تمہارے دل میں آ رہا ہے تو ایک بار یہ بھی تو غور کرو کہ یہ جو تم وسوسے ذکر کر رہے ہو، یہ جو تم شکووں کا ذکر کر رہے ہو، ایک بار اپنا کردار بھی تو دیکھو کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ علامہ اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ وہاں سے آواز آتی ہے کس کے در گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں تو پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم ہی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج جب مسلمان
اقوام عالم میں اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ خیال گزرتا ہے، شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج شاید جو ہے وہ اسلام میں وہ تاثیر باقی نہیں رہی، آج مسلمانوں کے لیے وہ نصرت باقی نہیں رہی۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تتنزل علیہم الملائکہ کا قانون بدل چکا ہے، اور شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید آج اسلام کے اندر وہ اثر انگیزی باقی نہیں رہی جو میدان بدر میں موجود تھی، جو احد میں موجود تھی، جو خیبر میں موجود تھی، جو ان غزوات میں ان اللہ کے شیروں کے ساتھ موجود تھی، شاید آج وہ حمایت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال اس شقوے اور اس وسوسے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ تو مسلمان بے یار و مددگار ہوا ہے اور نہ ہی بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کی تائید جدا ہوئی ہے، نہ ہی اسلام اور قرآن کی تائید میں کوئی فرق آیا ہے، بلکہ کمزور تو مسلمانوں کا ایمان ہو گیا ہے، کمزوری مسلمانوں کے ایمان میں آئی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان غفلت میں چلے گئے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں اگر ہمارے عمل پہ ہم نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا، اولاد قربان کرنا، مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی سی نیند بھی قربان نہیں کر سکتے، اور پھر سوال کرتے ہیں ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، آج تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے نیند بھی قربان نہیں کر سکتے، اور اپنا تقابل ان کے ساتھ کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہاں گئے وہ مسلمان شریعت کا ایک ایک حکم پر جو مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں آج یہ وہی مسلمان ہیں جن پر شریعت کے احکام بوجھ بن گئے ہیں، طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، جن پہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ بھاری محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج مسلمان اپنی حالت پہ غور کریں، سراپا غفلت میں ڈوبے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ایک بار بھی یہ توجہ نہیں ڈال رہی کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے رب کے ہمارے لیے کیا احکام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا ہمارے اسلاف کی یہی تعلیم تھی؟ ہم کہتے تو ہیں کہ بدر میں نصرت اترتی تھی، آج ہمارے لیے نصرت نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ بدر والوں کا یہ کردار تھا؟ وہ کہتے ہیں آج صداقت صدیق کہاں ہے؟ آج عدالت عمر کہاں ہے؟ آج سخاوت عثمان کہاں ہے؟ آج شجاعت علی کہاں ہے؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہاں ہے آج وہ ایمان کی حرارت؟ کہاں ہے آج وہ جذبہ دین؟ کہاں ہے آج وہ شب داریاں؟ کہاں ہے آج وہ اثر انگیزیاں؟ کہاں ہے آج وہ جذبہ جو ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ پر قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہوتے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی عزت اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی ہیبت اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی پہچان اسلام کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مسلمان شریعت کے قوانین کو ہی اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے، اگر مسلمان شریعت سے دور جانا شروع کر دیں گے، اگر مسلمان شریعت کو ہی اپنے لیے مشکل چیز تصور کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر پستی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ذلت و رسوائی مقدر نہیں ٹھہرے گی تو کیا مقدر ٹھہرے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کی تائید ہم سے نہیں اٹھی، اللہ تعالیٰ تو آج بھی فرما رہا ہے کہ ایک بار میرے پاس گاہ میں آ کے تو دیکھو، میں تمہیں بلند قوم نہ بنا دوں تو بات کرنا، ایک بار میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، میں تمہیں ترقی کی صف اول میں کھڑا نہ کر دوں تو بات کرنا، ایک بار میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، میں تمہیں اپنا مقرب نہ بنا لوں تو بات کرنا، ایک بار میری طرف توجہ کر کے تو دیکھو، میں تمہیں ہر مشکل اور بحران سے نہ نکال دوں تو بات کرنا۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں آج خستہ حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کے دنیا کے دروازے تھام لیے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی اگر مسلمان اپنا کھویا وقار واپس چاہتے ہیں تو دنیا کے دروازوں کو چھوڑ کے اللہ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس کو دل میں بسا کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور نصرت شامل حال ہوگی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل سے ایک نئے عنوان سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔